کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ایک ہی گھر میں چونٹیاں بار بار کیوں نکلتی رہتی ہیں؟ دن ہو یا رات، فرش پر چلتی ہوئی قطاریں، دیواروں سے نکلتی ہوئی باریک لکیر، اور جتنا بھی صفایا کیا جائے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ سوال یہ نہیں کہ چونٹیاں کیوں آتی ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اسلام ہمیں اس منظر کے بارے میں کیا سمجھاتا ہے، کیونکہ یہ محض ایک گھریلو مسئلہ نہیں، یہ محض صفائی یا موسم کا معاملہ بھی نہیں۔ قرآن میں ایک چیونٹی بولی تھی، اور نبی کریم نے ایک چیونٹی کے بارے میں پوری امت کو ایک حد سکھائی تھی۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ ایک خاموش پیغام ہے جو آواز نہیں بناتا مگر آنکھوں کے سامنے چلتا رہتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز بے مقصد نہیں۔ ہوا، پانی، پرندے، جانور اور زمین پر رینگنے والی چھوٹی سی چیونٹی بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ قرآن مجید ہمیں ایک عجیب مگر گہرا منظر دکھاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عظیم لشکر، انسان، جنات، پرندے، اور ان کے قدموں کے نیچے ایک وادی، چیونٹیوں کی وادی۔ اسی لمحے ایک چیونٹی بولتی ہے، اپنی قوم کو خبردار کرتی ہے کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں کچل دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ الفاظ بہت چھوٹے ہیں مگر ان میں شعور ہے، ذمہ داری ہے، اور ایک دوسرے کے حق کا احساس ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات سنتے ہیں، مسکراتے ہیں اور فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی نظر میں چھوٹی اور بڑی مخلوق کا فرق نہیں، ہر جان، ہر وجود اپنی جگہ اہم ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر نبی کریم نے امت کو ایک واقعہ سنایا۔ ایک نبی کو ایک چیونٹی نے کاٹ لیا، درد ہوا، غصہ آیا، اور اس غصے میں انہوں نے چیونٹیوں کی پوری بستی کو جلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی فرمائی، کیا ایک چیونٹی کے کاٹنے پر تم نے ایک ایسی امت کو ہلاک کر دیا جو میری تسبیح کرتی تھی؟ یہ حدیث ہمیں چونکا دیتی ہے، یہ ہمیں روک دیتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ غصہ ہو تب بھی انصاف نہ چھوڑو، طاقت ہو تب بھی ظلم نہ کرو، اور بے ضرر مخلوق کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اب ذرا اپنے گھروں کی طرف آئیے۔ چونٹیاں اکثر وہاں آتی ہیں جہاں رزق کی بے قدری ہو، جہاں کھانا بکھرا رہتا ہو، جہاں صفائی کو معمولی سمجھا جاتا ہو۔ یہ کوئی غیبی سزا کا اعلان نہیں، یہ ایک قدرتی نظام ہے اور ایک اخلاقی اشارہ بھی۔ نبی کریم نے صفائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا، کھانے کے بعد ہاتھ صاف کرنے کی تلقین کی، برتن ڈھانپنے کی ہدایت، راستوں سے تکلیف دہ چیز ہٹانے کو صدقہ کہا۔ جب نعمت کی قدر کی جاتی ہے تو برکت بڑھتی ہے، اور جب نعمت کو نظر انداز کیا جاتا ہے تو برکت آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے۔ برکت کا جانا شور نہیں مچاتا، یہ خاموشی سے رخصت ہوتی ہے، اور پھر گھر میں رزق تو ہوتا ہے مگر دل مطمئن نہیں ہوتا، ہنسی تو ہوتی ہے مگر سکون نہیں ہوتا۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ظلم صرف تلوار ہاتھ سے نہیں ہوتا، ظلم تب بھی ہوتا ہے جب ہم شکر کرنا چھوڑ دیں، جب ہم کمزور کو نقصان پہنچائیں، جب ہم نعمت پا کر غفلت میں چلے جائیں۔ چیونٹیاں ایک منظم نظام میں رہتی ہیں، ہر چیونٹی اپنی ذمہ داری جانتی ہے، کوئی اکیلی نہیں جیتی، سب ایک دوسرے کے لیے کام کرتی ہے، اور انسان اکثر سب کچھ پا کر بھی صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے۔ جب گھروں میں بات بات پر لڑائیاں بڑھنے لگیں، چھوٹی چھوٹی بات بڑے جھگڑوں میں بدل جائیں، اور سکون جیسے کسی نے چرا لیا ہو، تو مسئلہ دیواروں میں نہیں ہوتا، مسئلہ دلوں میں ہوتا ہے۔ اور نشانیاں اکثر چھوٹی ہوتی ہیں، خاموش ہوتی ہیں، مگر مسلسل ہوتی ہیں۔ اسی لیے یہ کہنا کہ جس گھر میں چونٹیاں نکلنا بند نہ ہو وہاں بہت جلد کوئی بڑا حادثہ ہو جائے گا، یہ اسلامی تعلیم نہیں، لیکن یہ کہنا بالکل درست ہے کہ جس گھر میں نعمت کی قدر ختم ہو جائے، جس گھر میں شکر کم ہو جائے، اور جس گھر میں رحم اور انصاف نہ رہے، وہاں سکون زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا۔ یہ کوئی ڈر نہیں، یہ ایک تنبیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نشانیوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں، کبھی لفظوں سے، کبھی حالات سے، اور کبھی چھوٹی سی چیونٹی سے۔ یہ ویڈیو چونٹیوں سے خوف دلانے کے لیے نہیں، یہ ہمیں اپنے گھروں، اپنی عادتوں اور اپنے رویوں پر غور کرنے کی دعوت ہے۔ اپنے گھروں کو صفائی سے آباد کریں، شکر سے آباد کریں، انصاف اور رحم سے آباد کریں، کیونکہ اللہ کی ہر مخلوق اللہ کی نشانی ہے، اور جو نشانیوں کو سمجھ لیتا ہے وہی اصل میں ہدایت پا لیتا ہے۔ اگر یہ پیغام
आपको एक लम्हा रुक कर सोचने पर मजबूर कर दे, तो यही इसका मकसद है।